میں اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم دینا چاہتا ہوں, مجھے کوئی ادارہ بتا دیں. الہدا انٹرنیشنل ہمارے علم میں ہے جی, جہاں سے آپ دینی تعلیم دے سکتے ہیں. باقی میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کو دینی تعلیم ہماری ویڈیوز کی برکت سے پتہ چلی, آپ بھی اپنی اولاد کو دینی تعلیم اسی طرح سکھائیں اور انہیں کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھائیں تاکہ ان کی بات بھی کوئی سنے. مولویوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. آپ یہ چاہتے ہیں دینی تعلیم دے کے پھر بعد میں مسجد ہی اس کو کھول کے دینی ہے آپ نے, اور کمائی کا اڈا اس نے بنانا ہے, تو وہی کچھ ہی وہ بن جائے گا. دینی تعلیم کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی مدرسے میں ہی جانا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. حضرات جی وقار, آپ نے انجینئر مرزا کی گفتگو سنی. انجینئر مرزا سے سوال ہوا کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں اور کس مدرسے میں تعلیم دلوائیں, تو اس نے کہا کہ میرا جواب یہ ہے کہ آپ بچوں کو کسی بھی دینی ادارے مدرسے کے اندر تعلیم نہ دلوائیں, بلکہ کالج اور یونیورسٹی سے ان کو تعلیم دلوائیں. وہ کہتا ہے کہ ان مولوی کی کوئی اوقات نہیں ہے اور ان مولوی کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, تو آپ خواہ مخواہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل نہ کروائیں. کل کو ان لوگوں نے جو ہے بچوں نے مسئلے کو سنبھالنا ہے, تو لہٰذا آپ اپنے بچوں کو جو ہے کالج اور یونیورسٹی کی جو تعلیم ہے, دنیاوی جو تعلیم ہے, وہ سکھائیں, وہ پڑھائیں. حضرات جی وقار, میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں, تو کہتا ہے کہ علماء کی کوئی اوقات نہیں ہے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ہم پوچھتے ہیں, حضور کے پیارے فرمان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کس کی اوقات ہے, علماء کا کیا مقام ہے. اور جو تیری طرح جاہل ہے, انجینئر جو نام کے انجینئر ہے لیکن وہ جو دینی تعلیم بالکل اس سے دور ہیں, ان کی کیا اوقات ہے. اور جس بخاری کا تم نام لیتا ہے, اس امام بخاری نے اپنے صحیح البخاری کے اندر ایک چیپٹر باندھا ہے کتاب العلم. تو میں تم سے سوال یہ کرتا ہوں کہ جو وہ کتاب العلم ہے, اس علم سے کیا مراد ہے؟ کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم مراد ہے, یہاں کے قال اللہ تبارک و تعالی یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرآن و حدیث کی تعلیم مراد ہے؟ تو تجھے بخاری کے تو بڑے دعوے کرتا ہے اور دلائل پیش کرنا چاہتا ہے جو تیرے آپ نے خود ساختہ ہوتے ہیں, حالانکہ وہ بخاری کے اندر وہ باتیں نہیں ہوتی, لیکن تو نام بخاری کا لیتا ہے. لیکن جس بخاری کا تو نام لیتا ہے, اس بخاری کے اندر کتاب العلم کو دیکھ لیتا, تجھے پتہ چل جاتا کہ کتاب جو علم ہے یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے, اس کے اندر کن کی شانوں کو بیان کیا ہے. تو میرے سامنے بخاری شریف کی جو حدیث مبارکہ موجود ہے, اور امام بخاری نے اس روایت کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی جرح پیش نہیں کی. کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو حدیث بیان ہو رہی ہے یہ جعلی روایت ہے, نہ, بلکہ یہ صحیح حدیث ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. یہ جو قیامت والے دن, قیامت سے پہلے جو حالات ہوں گے, قیامت جب آئے گی تو اس سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا. اور علم کو اٹھانا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم جو ہے وہ لوگوں کے سینوں سے نکل جائے گا, مطلب یہ نہیں ہے. فرمایا کہ وَلَٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. علم کا اٹھنا اس سے مراد یہ ہے کہ علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے. جو علم دین کا علم جاننے والے ہیں وہ چلے جائیں گے. یہ قیامت کی نشانیاں میں بتا رہا ہوں. حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا. جب روئے زمین پر کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جو ہے جاہلوں کو, جو جاہل قسم کے لوگ ہوں گے, ان کو اپنا سردار بنا لیں گے. جس طرح بعض لوگ انجینئر مرزا کو جو ہے وہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بہت علم ہے, جاہل قسم ہے, جاہل مطلق ہے, لیکن لوگ ان جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. فَسُئِلُوا فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ میرے آقا کی حدیث پڑھ رہا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر لوگ اس جاہل سے, ان جہالا سے سوال پوچھیں گے, اپنے مسائل پوچھیں گے, تو وہ جب جواب دیں گے, فتویٰ دیں گے, تو بغیر علم کے دے دیں گے. جہالا نے کون سا جواب دینا ہے دین کے حوالے سے؟
جس نے ساری زندگی کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم پڑھی ہوگی تو وہ کون سا جواب دے سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو اے لوگوں، حضور کی حدیث فرما رہی ہے کہ جو جہلا ہیں، جو یہ پلمبر انجینئر لوگ ہیں، ان سے علم حاصل نہ کرو، کیونکہ جب یہ فتویٰ دیں گے تو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، اور جب انہوں نے فتویٰ دے دینا نا بغیر علم کے، تو میرے آقا نے فرمایا فَدَلُّوا وَدَلُّوا، یہ تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو انجینئر مرزا آپ کے سامنے یہ زندہ ایک مثال ہے کہ یہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے چلا جا رہا ہے، اور لوگوں کو یہ کہتا ہے جواب کے اندر کہ آپ دینی تعلیم حاصل نہ کریں. لوگوں کو پتہ ہے، اور اس بندے کو بھی پتہ ہے کہ اگر لوگ اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کروا دیں گے تو پھر وہ حقیقی علم کو جان لیں گے، اور جو میری کلا بازیاں ہیں، میں جو ادھر کی بات ادھر لگاتا ہوں، ادھر کی بات ادھر لگاتا ہوں، جس کو ہم کو عربی نام کی چیز نہیں آتی اور اس کو خود بھی نہیں آتا، تو ان بیچاروں کو جو علم سے دور لوگ ہیں تو ان کو یہ بس حوالے دے کے جواب دیتا ہے، حالانکہ اس کے پاس کوئی اس کا علم نہیں ہے. حوالہ جو دیتا ہے، حوالہ کچھ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو لکھا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرات ذوالفقار، یہ جو علم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ میرے آقا کا جو فرمان ہے کہ علم حاصل کریں، اس علم سے مراد کون سا علم ہے؟ یہ علماء کی شان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ دوسری سماعت کریے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس نے یہ کہا کہ اپنے بچوں کو عالم دین نہ بنائیں، وہ ان کو انجینئر بنا دو، ڈاکٹر بنا دو، جو چاہو کر لو، لیکن ان کو عالم دین نہیں بنانا، مدرسے میں داخل نہیں کروانا، کیونکہ وہ مصر کا ہی رہ جائے گا. اور اس کی بھول ہے کہ جو آج کل علماء ہیں وہ صرف مصر میں رہتے ہیں، وہ الحمدللہ ہر میدان میں ہیں. اور رہی بات یہ کہ مسجد کے اندر جن کی ڈیوٹی ہے، جو امام ہے، کیا یہ عیب ہے؟ کیا امامت جو ہے، امامت والا جو کام ہے، یہ جو عہدہ ہے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نہیں کیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امامت نہیں کرتے رہے؟ کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر امامت نہیں کرتے رہے؟ کیا صحابہ کرام امامت نہیں کرتے رہے؟ آؤ میں آپ کو حضور کی وہ حدیث سناتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، جو علماء ہیں نا وہ انبیاء کے وارث ہیں. انجینئر، ڈاکٹر وغیرہ یہ جو وارث نہیں ہے، ان کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کو وراثت نہیں ملی. علماء جو ہیں وہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، انبیاء جو ہوتے ہیں نہ تو وہ درہم کا وارث بناتے ہیں نہ دینار کا وارث بناتے ہیں. اور فرمایا کہ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، جو انبیاء ہوتے ہیں وہ علم کا وارث بناتے ہیں. تو یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے دونوں حدیثیں پیش کی ہیں، اور یہ ستہ کی احادیث مبارکہ ہیں، کتب ستہ سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور انجینئر مرزا اس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتا. تو حضرات ذوالفقار، آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل لازمی کروائیں.